بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ انسان کا ساری زندگی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سدا مجبور کیے رکھتا ہے۔ یہ دل خالق پہ آ جائے تو منصور حلاج بنا دیتا ہے۔ یہ دل خالق پہ آ جائے تو منصور حلاج بنا دیتا ہے، اور یہ دل مخلوق پہ آ جائے تو لیلا مجنوں کے قصے دنیا سنتی ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بس میں نہیں ہے۔ نیٹ کی ترتیب ہے لائٹ، اپنے بس میں بھی نہیں ہے۔ جو چیز بس میں نہیں ہے اس کا بندہ کیا کرے؟ اللہ والے کے بقول کہ مولانا عبدالعزیز دعاچو رحمت اللہ علیہ ٹنڈو آدم کے درویش تھے، فرماتے تھے روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ روٹی کے توے پہ جلتے دیر لگتی ہے، انسان کے دل کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو چیز اپنے بس میں ہے ہی نہیں، پھر اس کا کوئی نگران بنا دیا جائے تو اچھی بات ہے، اپنے بس میں نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی ہستی تھی جو آخری وقت جن کا تھا، اور شیطان سامنے منہ میں انگلی ڈالے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بچ گئے بچ گئے بچ گئے۔ رضا کی کیفیت لگی ہوئی ہے، زندگی کی تاریں ٹوٹ رہی ہیں، تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں، ناخن سے سانس نکل رہا ہے، اور یوں حلق سے نکل کے جسم کو قبر کے پہنچانے کے قابل بنا دے گا۔ اور وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب ہوش اور غشی کی کیفیت کچھ کم ہوئی تو پوچھا شیخ یہ کیا بات فرما رہے تھے آپ؟ فرمایا شیطان سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ساری زندگی آپ کو بہلانے بہکانے کی کوشش کی، دل کے پلٹنے الٹنے کی کوشش کی، پر آپ مجھ سے بچ گئے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، کہ ابھی سانسیں باقی ہیں، اس دل کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے، اس دل کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی میری رمق چل رہی ہے، مجھے تو ابھی بھی پتہ نہیں۔ کسی نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، بہت مال تھا، بہت دولت تھی، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، اعلیٰ سواری گھوڑے رکھتے تھے، اور ملتان کے جہاں اولیاء میں سے تھے وہاں ملتان کے مالدار اور امراء میں سے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اتنی دولت اور مال کے باوجود آپ کا دل کبھی مچلا نہیں؟ تو وجہ عجیب جواب دیا، فرمانے لگے میں نے دولت کو جیب میں رکھا ہے، دل میں نہیں رکھا، دل میں رکھوں تو مچلے۔ اور پھر فرمانے لگے
بہت سے دنیا دار مجھے بھی اپنی طرح دنیا دار سمجھتے ہیں، چونکہ ان کی دولت دل میں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عیش و عشرت کے مزے لیتا ہوگا، جبکہ نہیں، میری دولت کا تعلق دل سے نہیں جیب سے ہے۔ جو چیز جیب میں ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو دل میں ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ سب کچھ چھن جائے، روٹی بھی نہ رہے، فقر و فاقے کی زندگی ہو، دل روتا ہے، آنسو بھی روتے ہیں، جسے آنکھیں بھی روتی ہیں، سب کچھ ہو، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، مال بھی ہو، چیزیں بھی ہوں، اور پھر تنہائیوں میں تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے اس کے سامنے راز و نیاز ہو، لوگ انگلیاں اٹھائیں، لوگ باتیں کریں، پر اس کا اللہ سے معاملہ جڑا ہوا ہو، میرے رب کو یہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، بعد از وصال، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کا جو ترکہ تھا آج بھی اربوں ڈالر کا تھا، اربوں روپے کا نہیں، آج بھی اربوں ڈالر کا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابی کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، جن کے بارے میں میرے آقا مدینے والے نے مرنے سے پہلے فرما دیا، یہ 10 وہ ہیں جن کو میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دولت، مال، چیزیں، پر ان کے دل کی دنیا ذرا سن لیں۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک جنگل کے کسی کونے سے سسکنے کی آواز آ رہی، کہا پتہ نہیں کون ہے، کوئی کسی نے قتل کر کے کوئی بندہ پھینک دیا ہے اور وہ سسک رہا ہے اپنی سانسوں میں۔ جب گئے تو دیکھا جھاڑی میں منہ دے کے اس کریم کے سامنے مناجات کر رہے، عربی کے اشعار پڑھ رہے، اور ان کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے وہ مولا جس نے مجھے ایسے نطفے سے پیدا کیا جسے اب میں نہیں دیکھ سکتا، اے وہ رب جو میری رگوں اور میری سانسوں کے زیادہ قریب ہے، تو جانتا ہے عبد الرحمن ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، لیکن مولا تو نے نعمتیں دی ہیں، کہ ایسا نہ ہو یہ نعمتیں میرے دل سے تجھے نہ چھین لے، تجھے نہ چھین لے، اور اگر تو چھن گیا تو مولا اس سے بہتر ہے مجھ سے سب کچھ چھین لے، میرے بدن پہ کپڑے کا تار نہ رہے، اور میرے منہ میں لقمہ نہ رہے، اور میرے پاؤں میں جوتا نہ رہے، اور مولا میرے رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہ رہے، کوئی حرج نہیں، میں پتوں کو لباس بنا لوں گا، میں درختوں کو جھونپڑی بنا لوں گا، میں آسمان کو سائبان بنا لوں گا، پر مولا تو نہ مجھ سے چھینے۔ مال ہو، دولت ہو، نعمتیں ہوں، اور پھر اس کے سامنے راز و نیاز کی کیفیت ہو، کوئی متکبر کہہ رہا ہو، کوئی مغرور کہہ رہا ہو، تنہائی کے لمحوں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مولا میری چال کا تو محافظ بن جا، میری نظروں کا تو محافظ بن جا، میری سانسوں کا تو محافظ بن جا، میری چال، میری نظریں، میری سوچیں، میرا انداز ایسا نہ ہو کہ تجھے نہ بھائے۔ بے خود دل لے کے چل رہے، بے خود دل لے کے چل رہے جس پہ اختیار نہیں ہے، اور جس چیز کو اختیار نہیں ہوتا اس پہ
پہ نگران بہت ضروری ہے۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر تک، میں دیکھتا ہوں وہاں بھیڑوں کی زیادہ نگہبانی نہیں کی جاتی، بکری کی زیادہ نگہبانی کی جاتی ہے۔ وہ بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دل ایک انوکھی چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ گوشت کے لوتھڑوں میں، پھر چربیوں میں، پھر پسلیوں میں، پھر اندر ایک لوتھڑا ہے۔ ارے سارے پردوں کے باوجود اسے پھر بھی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اسے تانوں سے، اسے رسوں سے پکڑا گیا ہے، جسے آرٹریز کہتے ہیں، رگیں کہتے ہیں، شریانیں کہتے ہیں۔ اس کو پکڑا گیا ہے، پر نہیں، یہ بے قابو ہے، یہ بے قابو ہے۔ اسے ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ نگہبانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہو جائے تو تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ پھر اگر ہو جائے تو تنہائی کے لمحات میں اس کے سامنے راز و نیاز کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ کیوں؟ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ یہ خبر کیسی آئی گئی؟ میں اپنے والدین کی تربت پہ قبرستان پہنچا تو ساتھ ایک قبر کھود رہے تھے، پیشور ہیں قبر کھودنے والے۔ میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا، باتیں کرتے میں نے کہا آپ کو بسکٹ کھائیں گے؟ کہ ہاں کھلا دے۔ اور ساتھ پل ہے گوسائی دیواری، میں نے وہاں سے پیسوں کے بسکٹ منگوا لیے، ان کو کھلائے۔ میں ان سے باتیں کرتا رہا، میں نے کوئی واقعہ سنائے، انہوں نے بہت سے واقعات سنائے۔ کہنے لگے کہ ایک بزرگ تھے نکے شاہ صاحب، میرے بھی استاد تھے رحمت اللہ علیہ، اچھے انسان تھے۔ وہ ہم سے کہنے لگے کہ کوئی قبر کی کیفیت مجھے بتانا، اور قدرتی ان کا ایک دوست فوت ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ انہیں جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے تو آپ جنازہ پڑھا کے جنازہ تو کندھوں میں اٹھا کے لائیں گے، آپ سائیکل پہ جلدی قبرستان میں پہنچ جانا، آپ کو ایک منظر دکھائیں گے۔ ایسا طے ہوا اور وہ جلدی قبرستان میں پہنچ گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو میں نے انہیں کہا دیکھیں یہ قبر کھودی ہوئی ہے، مٹی سے بالکل صاف۔ جب جنازے کا پہلا پایا، جنازے کا چارپائی کا پہلا پایا قبرستان کی حدود میں داخل ہوگا، اس قبر کو جھٹکا لگے گا، اس قبر کو۔ اور اگر قبر ایسے بندے کی ہوگی کہ جس کو قبر کا عذاب متوجہ ہے تو اس قبر کے اوپر سے جھٹکا لگنے سے مٹی بھی گرے گی اور تمام لکیریں پڑ جائیں گی، جیسے پینٹ میں نا لکیریں پڑ جاتی ہیں، اکھڑے پینٹ تو اس کی ایسے لکیریں سی بن جاتی ہیں، پلستر اکھڑے تو اس کی لکیریں سی پڑ جاتی، ایسی لکیریں سی پڑ جائیں گی۔ اور اگر آپ کا دوست ہلکا ہوا، دوسرے لفظوں میں جنتی ہوا، نہ جھٹکا لگے گا، نہ مٹی کے ڈلے تلیاں اور کنکر گریں گے اور نہ لکیریں پڑیں گی۔ پر آپ دیکھ لیں یہ سب بالکل صاف ہے جگہ، ہم نے اس کو تراشا ہے مٹی کو، اس میں کوئی لکیریں نہیں ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، یوں جنازہ قبرستان کی حدود میں آیا اور ایک قبر کو جھٹکا لگا اور ساری قبر میں لکیریں پڑ گئیں اور ہلکے سے کچھ کنکر قبر کے اندر نیچے گرے، جھٹکے لگنے سے قبر کے اندر جو زلزلہ آیا اس کی وجہ سے جو ہلکا مٹی کے ڈھیلیاں ڈلے گئے، حیران ہو گئے۔
میں تو اس دوست کو اپنے سے بھی زیادہ نیک سمجھتا ہوں اور اس کی زندگی کے معاملات بڑے شفاف ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ یہاں تو معاملہ کوئی اور نظر آتا ہے. قبر میت دفن کر دیا. مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوگا، کیا تھا؟ جی آگے مجھے پتا نہیں. میں پاکستان بننے سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ قبریں کھودتا تھا اور وہ آج بھی بندہ بابا کھود رہا ہے. بشیر ان کا نام ہے. آج بھی کھود رہا ہے. میں کھودتا تھا. میری مسلسل مشاہدات اور تجربات یہ کہتے ہیں. اور ویسے بھی میت نہلانے والے، میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک ہوتے تھے مولی اللہ وسائے جھابا، اس کو کہتے تھے. وہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ حالات سناتے تھے. ہمارے ہاں قاری عبدالحفیظ صاحب ہیں، میں نے ان سے کئی دفعہ احوال پوچھے. ایمبولینس والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے بھاری ہے. میں نے ایمبولینس والوں سے پوچھا، نہلانے والوں سے پوچھا. اس دن میرے پاس یہاں پوسٹ مارٹم کرنے والے، میت کو پوسٹ مارٹم کرنے والے میرے پاس آئے، تو وہ تسبیح خانے سے ان کی نسبت ہے، تو میں نے ان سے بھی حال پوچھا. ان کو پتہ چل جاتا ہے میت ہلکی ہے یا بھاری ہے. ہلکی بھاری ہونے سے مراد وزن کے اعتبار سے نہیں، دوسرے اعتبار سے. میت کا ہلکا اور بھاری ہونے کا تعلق دل سے ہے. دل سے ہے. یہ دل جب مچل جاتا ہے اور بہل جاتا ہے، یہ بہت انوکھے فیصلے کر لیتا ہے. ہم پورے بدن کی نگہداشت کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں. سر کے بال پرچھوانے ہیں، اپنی مزاج کے رکھنے ہیں. چہرے کے بال ترتیب دینے ہیں، مونچھوں کو ترتیب دینا ہے، جوتے کو پالش کرنا ہے. کپڑے کا ایک پانچا اوپر ہے ایک نیچے ہے، اس کو بھی سلیقہ دینا ہے. ہزاربند نکل کے باہر لٹک رہا، بہت برا محسوس کر رہا، اس کو بھی صحیح کرنا ہے. روٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھا رہا. زندگی کا ہر سلیقے کا ایک ایک زاویہ تول کے چلتے ہیں. دل ایک ایسی چیز ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. موت تک اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہے اور نہ مجھ جیسا کوئی سیکھنے والا ہے. میں یہ بات آپ کو سکھا نہیں رہا، اتنے ہم مل بیٹھ کے آپس میں سبق یاد کر رہے ہیں. میں اس سے کہیں زیادہ خود محتاج ہوں. خود محتاج ہوں. سبق اس لیے سنا رہا کہ میرا بھی پکا ہو جائے، تیرا بھی پکا ہو جائے. دیکھیں، جسم بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، روح بننے کی جگہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. اور بنے ہوئے جسم اور بنی ہوئی روح کو مزے دینے کی جگہ قبر کا پیٹ ہے. یہ ترتیب ہے. جسم بننے کی جگہ، بدن بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے. سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ بڑی رات ہے، ذرا توجہ سے بیٹھے. تھوڑی سی اونگ بہت بڑی قیمتی لمحات کو ضائع کر جائے، اس اونگ سے پناہ مانگے، اس ٹیک سے پناہ مانگے، دیوار کے ساتھ لگی ٹیک سے پناہ مانگے. اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور نامکمل پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور نامکمل پیدا ہوا، آنکھ نہیں تھی تو چھوٹی تھی، یا آنکھ سے کانا تھا، یا دونوں نہیں تھی. ہاتھ تھا پر ٹیڑھا تھا، ٹانگ تھی پر لنگڑی تھی. کوئی بھی نقص لے کے، کوئی بھی کمی لے کے اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو
تو یاد رکھیے گا ساری زندگی اس دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں جی؟ پیدائشی اپاہج ہے، پیدائشی معذور ہے، پیدائشی نامکمل ہے. اس کو عارضی طور پہ ٹانگ لگا دیتے ہیں، اس کو عارضی کچھ کھینچ تان کے سیدھا کر لیتے ہیں، پر پیدائشی نظام پیدائشی ہوتا ہے. معلوم ہوا بننے کی جگہ جہاں تھی اور وہاں نامکمل رہا اور نہیں بن سکا. اس جہان میں کون سا جہان تھا؟ وہ روحوں کا جہان تھا، پیٹ کا جہان تھا. وہاں جب بننے کی جگہ تھی وہاں نہیں بن سکا. اب اس بنے کے سنورنے کی جگہ تھی، نہیں سنور سکا. بالکل اسی طرح یہ جہان روح کے بننے کی جگہ ہے، وہ جسم کے بننے کی جگہ، اور یہ روح کے بننے کی جگہ ہے. جسم بن گیا، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، حسن و جمال کا پیکر ہے سر سے لے کر پاؤں تک، پر روح نہ بنا اور روح کی محنت نہ ہوئی. اور عجیب بات ہے، جسم کے بنانے پہ محنت نہیں ہوتی. یہاں سے کوئی ایسی مشین چلائے آنکھ موٹی ہو جائے، ایسی گولی کھائے ہونٹ پتلے ہو جائے، ایسا کوئی کرے قد بہترین ہو جائے، اور جسم حسن کا پیکر ہو. انہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے، بیوی کو یہ گولی کھلائی ہے، پھر یہ انجیکشن لگوایا ہے، پھر یہ ورزش کرائی ہے، میں نے کہا بچہ ایسا ہو دیکھو کیسا سونا بچہ ہے. نہیں، بس میں نہیں ہے. جسم کے بنانے میں ہمارا بس نہیں، پر روح کے بنانے پہ اللہ کہتا ہے محنت کر، کوشش کر. تو میں نے روح کی زندگی دی ہے، روح کی دنیا دی ہے، اب اس کو تو نے سنوار کے چلنا ہے. یا روح ایسی میرے پاس لے کے آ، میں تجھ کو دیکھ کے مسکراؤں، تو مجھ کو دیکھ کے مسکرائے. ساری دنیا تجھ سے ناراض ہو، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ، ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. ولی کسے کہتے ہیں؟ کتب کسے کہتے ہیں؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فقیر کسے کہتے ہیں؟ درویش کسے کہتے ہیں؟ پہنچا ہوا کسے کہتے ہیں؟ صاحب معرفت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کا متلاشی اور حقیقت کو پانے والا کسے کہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ اسے کہتے ہیں جس نے دل پہ محنت کی ہو، جس نے روح پہ محنت کی ہو. اسے نہیں کہتے جس نے اپنے آپ کو حسین بنا لیا ہو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری حسن و جمال تو کوئی نظر نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم عرش پہ جوتے چلنے کی آوازیں پہنچ چکی ہیں. ظاہر تو کچھ نہیں ہے، ایک بکتا ہوا غلام ہے دنیا میں جس کی کوئی قیمت نہیں. عرش میں قیمت ہے، عرش پہ نہیں عرش پہ ہے. اور قیمت کا عالم یہ ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شہری تناول فرما رہے، آپ کھانا کھا رہے، بلال تشریف لائے کہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا ختم فرمائیے. آپ کھانا کھاتے رہے، پھر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب وقت ختم ہو گیا. پھر آئے اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. آپ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو آپ
آپ نے فرمایا مفہوم ہے، پہلے بھی ختم نہیں ہوا تھا، پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا، پر جب بلال نے قسم کھائی تو اللہ نے ختم کر دیا۔ اولیاء کے سردار ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بس دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی، دل پہ محنت کی تھی۔ ساری دنیا میری مل جائے، ساری دنیا میری دولت، ساری گاڑیاں، سارے ماڈل اور ساری نعمتیں مل جائیں، اور میرا دل رب کے پاس ہے، یہ جنت کے مزے ہیں۔ ہاں یہ لگژری گاڑیاں، بنگلے، جہاز میرے ہو جائیں، اعلیٰ لباس میرے ہو، سب کچھ میرے پاس ہو، اور دل میرا میرے اللہ کے پاس ہو، اور اس میں اللہ ہو، اللہ، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عشق ہو اس دل کے اندر۔ ساری دولتوں میں یہ جنت کے مزے دنیا میں اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور اگر سارا کچھ ہو اور اس دل میں ہو نہ ہو جس نے بنایا، تو یہ دل نہیں ہے، یہ کتے سے بدتر ہے۔ روٹی کھانے والا کتا، گری پڑی چیز کھانے والا کتا دم بھی ہلاتا ہے، سر بھی ہلاتا ہے، اور غلامی کا سدا اعتراف کرتا ہے۔ راتی جاگن شیخ سداون کہ راتی جاگن کتے تائیں تو اٹھتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، توڑے مارو 100 جتے، تائیں تو اٹھتے، تائیں تو اٹھتے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نتبازی لے گئے کتے تائیں تو اٹھتے، نتبازی لے گئے کتے تائیں تو اٹھتے۔ یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ اگر یہ سنور کے چلا گیا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، میرے آقا مدینے والے اس کا استقبال فرمائیں گے، اس سے پیار فرمائیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ اور اگر یہ سنور کے نہ گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام اور وقار نہیں ہے۔ ساری دنیا تجھ پہ الزام لگائے، بہتان لگائے، انگلیاں اٹھائے، برا بھلا کہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہر پل تیری نظر دل پہ رہے کہ میں دل کے اعتبار سے اپنے مولا کے کتنا قریب ہوں، اور ساری دنیا تیری تعریفیں کرے، تیری تعریفیں کرے، اور تیرا دل ویران ہے اور جس میں اللہ نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری دنیا کے زندگی کے رشتے، تعلق سب ختم ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے خود رب نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے رب نہیں ہے۔ اس دل کو سوچ لے، پھر اس دل کا علاج کر، کہیں ایسا نہ ہو دل کی اسی کیفیت کے ساتھ اگر رب کے پاس گیا، بہت قریب رب ہے، لیکن رب نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے کہ گندم بو کے تو چنا نہیں کاٹے گا، تو گندم ہی کاٹے گا۔ دل پل میں بدگمانیوں میں چلا جاتا ہے، یہ دل پل میں شک میں چلا جاتا ہے، یہ دل پل میں ایمان کے ذرے کو بھی کھو بیٹھتا ہے پل کے اندر۔ اور پھر جس پہ حالات آئے، بیماری کے، غربت کے، مالداری کے، شہرت کے، یہ شہرت حال ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ منبر پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ بہت خطرے میں ہیں۔ گاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کو سلام ہو رہے ہوں، یہ بہت خطرے میں ہیں۔ جن کی طرف مسافر کے ہاتھ بڑھ رہے ہوں، بہت خطرے میں ہیں۔ لوگ
لوگ انہیں بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ اندر سے شیطان نہ ہو جائیں، بگڑ جائیں، لوگوں کے سامنے تسبیح ہو اور لوگوں کے سامنے تقوی کی باتیں ہو، ان کا دل ایسا اللہ سے دور ہو جائے۔ جنازہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، جنازہ پڑھنے والے مغفرت مانگ رہے ہو اور اوپر سے آواز آئی اس کی مغفرت مت مانگو، اس ساری زندگی لوگوں کو دکھ دیتا رہا۔ جس کی شہرت نہیں بہت حفاظت میں، اور جس کی شہرت ہے وہ کوئی حفاظت میں نہیں ہے، وہ بہت خطرے میں۔ حسن آزمائش ہے، شہرت آزمائش ہے، دولت آزمائش ہے، شہرت آزمائش ہے، مالداری، عہدہ، کرسی آزمائش ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں، گدا ریڑھی والا، ٹھیلے والا، سادہ جھاڑو دینے والا، اس کے پاس کون سی آزمائش ہے؟ اس کی کشتی جلدی پار اتر جائے گی۔ آپ کو معاشرے میں دو چار بندے جانتے ہیں، آپ بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا، برا برا کہہ رہا، گالیاں دے رہا، الزام لگا رہا، اس کا بھلا ہو، کیونکہ تعریفیں انسان کو اتنا دور لے جاتی ہیں، اتنا دور لے جاتی ہیں، اتنے گہرے گہرے میں لے جاتی ہیں، خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اعتراض کرنے والے، الزام لگانے والے، شک کرنے والے محسن ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں۔ اپنے دل کے نگہبان بن جائیں، اپنے دل کے نگہبان بن جائیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخرت، احوال، قبر کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، مفہوم ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دل پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دل میرے ساتھ ہوگا قبر میں؟ یہ میرے ساتھ ہوگا؟ دل سے مراد اس کے اندر ایمان، یہ میرے ساتھ ہوگا؟ ہاں ساتھ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں، میں نمٹ لوں گا، کوئی فکر نہیں۔ ایمان سے بڑا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، یہ دل اور دل کے اندر ایمان، اور ایمان قبر میں جب ساتھ ہوگا، ایمان قبر میں ساتھ ہوگا تو دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف اٹھے ہوئے قدم، یہ مشکل کشا بن جائیں گے۔ اللہ ان کو مشکل کشا بنا دے گا۔ ظاہری اعتبار سے حقیقی مشکل کشا خود ہے، یاد رکھیے گا، حقیقی مشکل کشا خود ہے، ظاہری اعتبار سے ان چیزوں کو مشکل کشا بنا دے گا۔ لہب میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ دائیں طرف کون سی سرکار؟ نماز سرکار بیٹھی ہے، بائیں طرف روزہ سرکار بیٹھی ہے، سر کی طرف قرآن سرکار بیٹھی ہے۔ اس دل کی نگہبانی کرتے 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 آخر موت آ جائے۔ کوئی کہے بری موت مرا، کوئی کہے یہ کرتے کرتے مرا، کوئی کہتے ایسا مرا، کوئی کہے واہ سبحان اللہ، اور فرشتے کو وہ کہیں سبحان اللہ، مولا کیسا دوست آیا، ارے جس کے مرنے پہ زمین بھی روئے،
اس زمین کے وہ حصے جہاں رب کو منایا کرتا تھا، اور جس کے مرنے پہ عرش کے وہ دروازے بھی روئیں جہاں سے نیکیاں اوپر جاتی تھی اور رزق آتا تھا، اور جس کے مرنے پہ خود فرشتے بھی روئیں۔ بس کتنا ہے، میری بات پہ غور کیجئے گا، سونے والے بھی، اونگنے والے بھی، نیچے دیکھنے والے بھی، میری بات پہ غور کیجئے گا، فرق کتنا ہے۔ آئے تھے روتے ہوئے، پر روتے ہوئے جانا نہیں ہے۔ آ کے رونا لازم ہے، جو پیدائش کے وقت نہ روئے وہ بچہ ہمیشہ نامکمل اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اپاہج بن جاتا ہے۔ میرے پاس کئی مریض آتے ہیں جو پیدا ہوتے ہوئے رویا نہیں تھا۔ شرط اتنی ہے کہ آتے ہوئے رونا لازم ہے اور جاتے ہوئے نہ روئے، تو دوسرے رو رہے ہوں اور یہ خوشیاں منا رہا ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت ہے، بیوی رو رہی کہ آپ جدائی، اور کیسی جدائی، دوست میرا انتظار کر رہے، اس کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ کی بندی تو رو رہی، میں موت کا استقبال کر رہا ہوں۔ بس فرق کتنا ہے، روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے نہیں جانا۔ اس دل کی نگہبانی، اس دل کے پہرے، ارے دل کی نگہبانی کرنے والے تو دل کو بڑے عجیب انداز سے بہلاتے تھے۔ جا رہے تھے، گرمی بڑی سخت تھی، ہب پڑا ہوا تھا، تربوز ہب کہنے لگا تربوز کھا لے۔ میں خود ہی کہنے لگا پیسے نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ سفر میں کام آئیں گے، بس وہ پھر کھائیں گے۔ پھر خود ہی آپ ایسے باتیں کر رہے، خود سوال دے رہے، خود جواب، خود سوال کر رہے، خود جواب۔ کھا لے، ٹھنڈا ہے، گرمی بہت ہے، انہیں بھی پیسے نہیں ہیں، نہیں کھانا، ادھار لے لے کسی سے، کھا لے۔ نہیں کھانا بابا، چھوڑ، پھر کھائیں گے۔ زیادہ اس نے اصرار کیا نا، اس نے کہا اچھا تو ادھار کر لے، ٹھیک ہے نا، چلو چلتے ہیں۔ ہاں، اس دل کو بہلایا۔ کہا کسی نے پوچھا دل کیسے بہلایا جائے، کہا چھوٹے بچے کی طرح، بس۔ کہا چھوٹے بچے کو کیسے بہلایا جاتا ہے، اس کی ہر چاہت پوری کیا کی جاتی ہے؟ انہیں کہا نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر دیر سے آتا تھا، تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ تو دیر سے کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا میرے ایک بچے ہیں، میں اس کو بہلاتا ہوں، اس کی دیر ہوتی ہے۔ بچوں کو بہلانا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا آقا پہ میں بچہ بن جاتا ہوں، آپ میرے باپ بن جائیں، آپ مجھے بہلا لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آپ کو کھیل چلا، وزیر رونے لگ گیا بچوں کی طرح۔ انہوں نے کیا ہے؟ اس نے کہا لوٹا لے آئے، لوٹا آ گیا، پھر رونے لگ گیا۔ انہوں نے کیا ہے؟ کہ ہاتھی لے آئے، ہاتھی آ گیا، پھر رونے لگ گیا۔ کیا ہے؟ کہ اس ہاتھی کو لوٹے میں ڈالو۔ یہ کیا مطلب؟ انہیں کسی کو بچہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مال ظہیر کی طرح، حجال کی طرح، نیرات ایک کی طرح، چیتر علیہ کرتا، کسی کو بچے کہتے ہیں اور کسی کو بچہ۔ بہلاتے تھے، اپنے دل کو بہلاتے تھے، بچے کی طرح دل کو بہلانا کہ اس کی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ لوٹے میں ہاتھی کہاں جا سکتا ہے؟ یقین جانیے اگر ہم دل کو بہلا لیں، نسلوں کے لیے سکھ دے کے جائیں گے، سکون دے کے جائیں گے، اور برکتوں کے دروازے نسلوں کو دے کے جائیں گے۔ اگر دل کو نہ بہلایا نسلوں کے لیے، اس دن میں نے اپنے ایک درس میں 2 باتیں کہی تھی، جس نے میرا نیٹ پہ یا یہاں درس سنا ہوگا۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، نسلوں کو 2 چیزیں دے کے نہیں جانا، ایک غربت اور ایک جہالت۔ غربت، فقر و فاقہ، اور جہالت، یہ نہ دے کے جانا نسلوں کو، خیال کرنا۔ آپ تو پوری کوشش کر لیں، باقی ان کی مقدر ہے، باقی ان کا نصیب ہے۔
آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، غربت اور جہالت۔ آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے، ہر طرف تعلیم کا دورہ ہے، ہر طرف تعلیم کا دورہ ہے، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ ہاں، غربت اور جہالت، ایسا رزق جس رزق کے اندر شک ہے، اور ایسا رزق جو رزق میں خون لوگوں کا اس میں خون رس رہا ہے، ایسا رزق جس کا تعلق بینکنگ کے نظام سے ہے، یا ایسا رزق جس کا تعلق کسی مشکوک مال سے ہے، اور نسلوں کو دے کر گئے، نسلیں سدا غریب رہیں گی، برکتیں نہیں ہوں گی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، کٹی کتنے بچے دیتی ہے، بکری کتنے بچے دیتی ہے۔ اللہ والو، بکری میں برکت، کٹی میں کثرت، 12 بچے کٹی 11 7 8 دیتی ہے۔ کبھی آپ نے کٹی کے ریوڑ دیکھے ہیں یا بکری کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں کثرت ہوتی ہے، کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت سدا باقی رہتی ہے۔ نسلوں کو برکت دے کے جانا ہے۔ ایک درویش تھے، مزدوری کرنے جاتے تھے، تو مزدوری کرتے کرتے ایک دن مزدوری نہ لگی، گھر آ کے پریشانی میں لیٹ گئے۔ بیوی کہنے لگی کیا مزدوری کرنے جائے؟ ہونے کے بعد جاتا تو ہوں، مزدوری نہیں لگتے۔ پھر گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، گھر میں نوبت فاقوں پہ آ گئی۔ جب نوبت فاقوں پہ آ گئی تو آخرکار اللہ سے مانگتے رہے، اعمال کرتے رہے۔ کسی نے خواب میں کہا فلاں درخت کے نیچے 10 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا کے نکال کے استعمال کریں۔ اس نے کہا برکت والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ سو بیوی کو خواب میں بتایا کہ ایسے ایسے ہے۔ انہوں نے کہا تو برکت تلاش کر رہا، بچے بھوکے مر رہے، تو برکت تلاش کر رہا، اور نہیں برکت والا مال ہوگا۔ دوسرے نے خواب میں آیا کہ فلاں درخت کے نیچے 5 درہم پڑے ہیں، وہ جا کے لے لے۔ پوچھا برکت والے ہیں؟ کہ نہیں۔ بیوی کہنے لگی اب بھی جا کے لے لے، کچھ نہ کچھ چلو دال دلیا ہو جائے گا۔ نہیں، میں نہیں لگا۔ مزدوری بھی تلاش کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، اور اللہ سے مانگتے بھی رہے۔ تیسرے دن خواب میں آیا کہ 2 درہم پڑے ہیں، فلاں درخت پہ جا کے لے لے۔ اس نے پوچھا برکت والے ہیں؟ کہ ہاں برکت والے ہیں۔ بیوی نے کہا 2 درہم سے کیا ہوگا؟ 2 درہم لے کے آئے، خیال آیا کہ ان 2 درہم سے مچھلی لے لو، اور تو کیا ملے گا۔ مچھلی لے آئے، مچھلی کو صاف کیا، اس میں سے 2 قیمتی لال جواہر نکلے۔ جوہری کے پاس لے کر گئے تو کہنے لگا یہ تو میرے بس کا کام نہیں ہے، تو بہت قیمتی ہے۔ کرتے کراتے بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا جی کہ اتنے خچر 70 یا 80 خچر بھر کے میں مال کے اور سونے کے چاندی کے دے سکتا ہوں، اس سے بڑھ کے بھی اس کی قیمت ہے، اور تو جا کے لے لے۔ 70-80 خچر بھر کے بادشاہ کے خزانے سے لے گیا۔ وہ کثرت تھی، یہ برکت ہے۔ اس دل کو سمجھائیں کہ دل تو نے برکت اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ اپنی برکت کے خزانے عطا فرما۔ مولا میں تجھ سے دولت کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے جواہرات کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے چیزوں کے خزانے نہیں مانگتا، مولا میں تجھ سے برکت کے خزانے مانگتا ہوں۔ اللہ وہ برکت دے دے جو میری نسلوں کو بھی اور میری نسل در نسل بھی تیرے غیب کے خزانے سے چلے۔ اللہ وہ نہ دے جو مجھے بھی پریشان کرے اور میری نسلوں کو بھی پریشان کرے۔ اللہ سے برکت مانگے اور پھر برکت والے اعمال اختیار کرے۔ برکت اور برکت والے اعمال جیسے تجارت اور تجارت والے اعمال، لین دین، بھاگ دوڑ، حساب کتاب، ڈیل، تجارت ایک ہے، تجارت ایک ہے، تجارت والی زندگی اس طرح ایک ہے۔ برکت ہے، اب بھی موجود ہے فضاؤں میں، ہواؤں میں، عرشوں میں۔ یہ عرشی خزانہ ہے برکت، یہ عرشی خزانہ ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتا، متلاشی کو مل جاتا ہے۔
یہ سب کو نہیں ملتا، متلاشی کو مل جاتا ہے، اور جب تجھے برکت مل جائے گی پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی برکت ہے کیا، کیونکہ مخلوق خدا اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے شعور، اپنے احساس، اپنے ادراک اور اس سے کہیں زیادہ سنی سنائی پہ چلتی ہے۔ مخلوق خدا، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تو کون ہے، کیا ہے تیرا دعوے کباب ہی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، اپنی مسل مزاج کی باتیں۔ اور حالانکہ وہ برکت کا ذرہ تجھے اگر مل جائے تیری نسلیں شادمان اور آباد ہو جائیں، برکت کا ذرہ، برکت کا ذرہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اپنے مرشد حضرت شیخ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت زیادہ تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش تھے دلی میں، اللہ والے تھے، فاقے آ گئے، غربت اور تنگ دستی آ گئے، کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ کہ کئی دن کا فاقہ، سو تو نہیں رہے اللہ والے، رات کو جاگا ہوں میں بھی، میرے کٹھے سوتے ہیں، بھاگ کل پاتے اکٹھے ہی سوتے ہیں۔ تو ایک دن بلایا لونڈی کو اور کہنے لگے کہ دیکھ فاقے غربت ہے، تجھے اچھا کھانا نہیں ملتا، بلکہ کئی دن کا فاقے ہوتے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ اگر میں تجھے بیچ دوں اور کوئی ایسی جگہ بھیج دوں جہاں تجھے بھی سکھ کی روٹی ملے، اور جو تجھ سے پیسے آئیں گے 4 دن میرے بھی سکھی گزر جائیں گے۔ اس دور میں لونڈیوں کی خرید و فروخت تھی، تو کہنے لگی آقا آپ کو اختیار ہے، آپ مالک ہیں، میں لونڈی ہوں، آپ کو اختیار ہے، اور ایک میری درخواست ہے، مجھے کسی ایسے بندے کے ہاتھ فروخت کیجیے گا جو نیک ہو، میری عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، نماز تسبیح میں رکاوٹ نہ بنے۔ انہوں نے بات تھی ٹھیک ہے، سوچتے کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور فوراً کہے نہیں وہ نیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس نہ فروخت کیجیے گا، وہ نیک نہیں تو کون نیک ہوگا دلی میں؟ کیا ہوا ان کے نیکی پہ؟ کہا مجھ پہ میرے ان پہ 3 اعتراض ہیں، 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، الزام اعتراض نہیں کرتے۔ یہ الزام اعتراض تو انبیاء پہ بھی ہوا، صحابہ اہل بیت اولیاء بڑے بڑوں پہ ہوا، یہ کون ہے جن پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے؟ اور جن پہ لوگ اعتراض کریں اور تعریف کریں، اللہ کا دوست ہو اور اس پہ لوگ اعتراض نہ کریں، لوگ سارے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتے ہیں، نہیں، دوسری چیز یہ ہے وہ لنگر خانے کا روٹی کھاتے ہیں، لنگر خانے سے روٹی کھاتے ہیں، اور یہ لنگر تو اجتماعی مال ہے، اور اللہ کا فقیر تو حلال مال کھاتا ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ لنگر خانے سے وہ بھی کھائے، اس کے گھر والے بھی کھائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، ہر وقت حشاش بشاش صحت مند ہوتے ہیں، اللہ کا دوست ہو اور اس کو آزمائش نہ آئے۔ تو انبیاء پہ آئی، ایوب علیہ السلام پہ آئی، بڑے بڑے انبیاء، خود میرے آقا مدینے والے پہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ اکبر، عجیب، کیا 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ سارے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسرا سوال لنگر خانے سے کھانا کھاتے ہیں، تیسرا سوال اور آج تک میں نے کسی دکھ تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ یہ مجھے تو پتا نہیں ان سوالوں کا، چلو چلتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں، خود یہ سوال جا کے انہیں سے ہی کر لیتے ہیں۔
خود ہی جواب دے دیں. ان کی خدمت میں پہنچے, لوگ بیٹھے تھے, ہٹتے گئے, یہ قریب پہنچے, لگے شیخ یہ میری لونڈی ہے, میرے پہ حال آ گیا ہے آزمائش کا, غربت, تنگ دستی کا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کو میں فروخت کر دوں, اور فروخت کرنے کے بعد کچھ دن میرے بھی اچھے گزرے اور اس کے بھی جہاں جائے کچھ کھانا مل جائے. تو آپ کا انتخاب کیا ہے, اس اللہ کی بندی نے آپ کو 3 اعتراض کیے ہیں, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, لیکن تسلی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. جب 3 اعتراض سنے تو شیخ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا, بس آپ نے ایسا کرنا ہے. میں نے کچھ وقت مقرر کیے ہیں, کچھ وقت مخلوق کو اللہ سکھانے کے لیے, کچھ وقت اپنی عبادت کے لیے, کچھ وقت اپنے گھر والوں کے لیے, کچھ وقت اپنی مزدوری کے لیے. میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں, وہ لاتا ہوں, شہر میں بیچ دیتا ہوں, اور پھر اس سے جو پیسے ملتے ہیں میں ضروریات زندگی کا نظام چلتا ہے. میں فلاں وقت میں لکڑیاں کاٹ کے آؤں گا, آپ شہر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جانا, لیکن میرے پیچھے چلتے آنا, بولنا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شہر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. شیخ لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ بڑھاپا, کمزوری پر لکڑیاں کندھے پہ کاٹ کے لا کے چل رہے. کچھ لوگوں نے دیکھا اور یہ پیچھے سے خاموشی سے چل رہے, شیخ بھی, ان کی لونڈی بھی, ان کا ایک بیٹا بھی تھا, یہ چل رہے پیچھے اور لوگ دیکھ رہے. ایک بندے نے کہا سبحان اللہ, کیا ہستی ہیں, کسی سے کچھ نہیں لیتے, بڑے بڑے بادشاہ وزیر ان کے پاس آتے ہیں, کچھ نہیں لیتے. ایک نے کہا جی ڈھونگ رچایا ہوا ہے, اتنا بڑا لنگر چلتا ہے اور یہ لکڑیاں لاتے ہیں, اس لکڑیوں سے گزارا ہوتا ہے, اندر مال کھاتے ہیں, مالدار ہیں. کسی نے پھول, کسی نے دھول, کسی نے پھول, کسی نے دھول, کسی نے تعریف, کسی نے اعتراض, کسی نے بہتان الزام. کوئی ایک بندہ کہنے لگا پیچھے عورت بھی لگائی ہوئی ہے, آگے جا رہے تھے, انہوں نے جی پیچھے لڑکا بھی لگایا ہوا ہے. یہ جو باندھی تھی سن رہی تھی, بس کہنے لگی ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا. میں نے ساری زندگی اس درویش کی تعریف ہی سنی تھی, زندگی کا یہ رخ, یہ پہلو نہیں سنا تھا. جب وہاں پہنچی شیخ کی خانقاہ میں, لگے شیخ ایک سوال کا جواب تو مل گیا, باقی 2 رہتے ہیں, اور میں 2 کا بھی ابھی دے دیتا ہوں. یہ لکڑیاں کاٹ کے میں نے بیچی ہیں, اسی کے خرچے سے میں لنگر چلاتا ہوں. اللہ اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ مخلوق بھی کھاتی ہے, میرے بچے بھی کھاتے ہیں, تو کیا حرج ہے, مال تو میرا ہی ہے, اگر میرے بچے کھاتے ہیں تو کیا حرج ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی, میری پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ. جب پیٹھ سے اس درویش نے کپڑا ہٹایا, ایک گہرا زخم تھا, اس پہ کیڑا بیٹھا ہوا تھا, اور میں سال سے یہ زخم ہے, اور جب یہ کیڑا کاٹتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے تلوار کا وار ہوتا ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے. اور جب کیڑا نیچے گر جاتا ہے میں اس کو اٹھا کے پھر رکھتا ہوں کہ رب نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے. یہ میری اور اللہ کے درمیان راز تھا, میں نے لوگوں کے ساتھ ظاہر نہیں کیا. آپ نے اگر اعتراض کیا ہے تو میں نے ظاہر کر دیا. دل پل میں کیا سوچنا شروع کر دیتا ہے, جب اس کی نگہبانی ہوگی پھر عظیم سوچے گا, پھر اس کا دل وسیع ہو جائے گا, پھر اس کا ظرف وسیع ہو جائے گا, پھر اللہ کی مخلوق کے پیچھے نہیں پڑے گا, پھر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دے گا کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا معاملہ ہے. ہاں جا رہے تھے درویش, صبح بادشاہ کا شہزادہ بیٹا کتے کو لے کے ساتھ جا رہا سیر کرانے. درویش کو دیکھ کے ایسے مذاق میں کہا, آپ کی داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی؟ اللہ اکبر. کیا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی؟ درویش سر جگہ کے کہنے لگے, ہو گیا کلمہ نصیب تو میری داڑھی اچھی ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی. کہنے لگے کیسے پتا چلے؟
تو شہزادے نے کہا کہ کوئی نشانی لے لے یا دے دے، کوئی نشانی لے لے یا دے دے۔ پھر خود ہی اس نے اپنی قیمتی انگوٹھی اٹھا کے نکال کے اتار کے اپنی انگلی سے اس درویش کو دے دی، کہنے لگے یہ نشانی ہے، مجھے بتا دینا۔ وقت آیا، گزر گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی کے اتار چڑھاؤ، عروج و زوال گزرتے گزرتے اس درویش کا آخری وقت آ گیا۔ اس وقت تک وہ شہزادہ بادشاہ بن چکا تھا۔ بیٹے سے کہنے لگا بیٹا جنت سجی سجائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کے نور، اللہ کی محبت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، زندگی کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، میرا خاتمہ الحمدللہ ایمان پہ ہو رہا، میرے پاس ایک نشانی ہے بیٹا، یہ انگوٹھی ہے، بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا تیرے کتے کی دم اچھی نہیں، میرے ابا کی داڑھی اچھی ہے۔ اور اللہ کا نام لیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دنیا سے موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ چلے گئے اس دنیا سے۔ تجہیز و تکفین کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد اس درویش کی خدمت میں پہنچے، بادشاہ کے کون ملاقات کرنے دے، بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا بادشاہ کی انگوٹھی تو دھوکا دیتا ہے، جا۔ دربانوں نے کہا اس ایک طریقہ سے جا، آدھی رات کو جا کے نا بادشاہ کے محل کے ساتھ زور سے اذان دی، بادشاہ کی نیند کھل گئی، تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اپنے حکم میں ذرا دیر کر دینا، یہ میں آپ کو انگوٹھی دینے آیا تھا، اور اس کے لیے میں نے ہیلا یہی اختیار کیا، آپ کی ملاقات میرے لیے ممکن نہیں تھی۔ جب بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی تو اس انگوٹھی میں پچھلی گزری ساری کہانی اس کو یاد دلا دی، تو کہنے لگا کیا بنا تیرے باپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ تو کہا وہ خاتمہ ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کافر تھا، کافر تھا، اور ہلاکو خان کا بیٹا تھا، ہلاکو خان کا بیٹا تھا، وہ کافر تھا، کیا بنا تیرے باپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ایمان پہ میں موت آئی ہے، اور میرے ابا نے کہا ہے کہ تیرے کتے کی دم اچھی نہیں، میری داڑھی اچھی ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان کو کھولا، اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، اس کا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کی محبت اور عشق کھولتے کھولتے کہنے لگا یہ خاتمہ ایمان پہ میرا بھی ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے؟ کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ جو مغلیہ دور حکومت چلا ہے یہ اسی کی اولاد میں سے تھے سارے مسلمان۔ اس دل میں نگہبانی، یہ دل پل میں داڑھی کو کتے کی دم کہہ سکتا ہے، پر اصل تو خاتمہ ایمان پہ پتہ چلے گا کون مردود ہے، کون مردود ہے، کون محبوب ہے، مقبول کون ہے، کوئی خبر نہیں، آخری وقت میں خبر ہوگی۔ اس سے پہلے کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارے محسن ہے، میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے، قاضی اللہ بتا صاحب درویش آدمی ہے، بہت اچھے مہمان نواز ہیں، ان کی مہمان نوازی کی میں بڑی بڑی جگہوں پہ تعریفیں کی ہیں، مجھے ان سے غرض نہیں، نہ میرا کوئی سیاسی مزاج ہے۔ میں نے کہا قاضی صاحب کوئی واقعہ سنا ہے، بڑی عمر کے آدمی ہیں، 80 کے قریب پہنچنے والے ہیں، تو میں نے کہا کوئی واقعہ سنا ہے؟ کہنے لگے بلاور میں تھا ایک بندہ، اس کا نام مراد حسین تھا، مرادو کہتے تھے، پھر ڈیرہ نواب میں آ گیا، کبوتر باز بھی تھا اور سب باز تھا، اس کے سارے عیب تھے، اور رمضان تھا، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے کی جمعرات کو دوستوں سے آ کے کہنے لگا کہ میں کل مر جاؤں گا، میں کل مر جاؤں گا۔ کیا ہوا تجھے؟ بس میں مر جاؤں گا، یہ کبوتر بیچ کے، اور ان کبوتروں کو جو ہے، کبوتروں کو
میری تجہیز تکفین کر دینا، کفن وغیرہ اس کے پیسوں سے قبر کھودنا وغیرہ، اور ہاں کسی کو اعلان نہ کرنا کہ مرادو مرا ہے، کوئی میرے جنازے پہ نہیں آئے گا، اعلان کر دینا کہ کوئی پردیسی مرا ہے۔ آخری اشرا، جمعے کے دن مخلوق خدا کا ہجوم، اور رات کو مر گیا، پتہ نہیں اللہ سے کیا راز و نیاز کیا ہوگا۔ راتی جاگم نہیں، رات پڑے تے بے دردانوں، نیند پیاری آوے، درد مدانوں یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کی ہوں گی، کیا راز و نیاز کیا ہوگا کہ مولا ساری زندگی تجھے ناراض کرتا رہا، کی نافرمانی کرتا رہا، اب وقت اخیر ہے، وقت اخیر ہے، بس راضی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوگی، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کیا گمان کر سکتے ہیں۔ صبح اس کی میت اعلان ہوا، ایک پردیسی ہے، اس کا جنازہ جمعے کی نماز کے بعد عیدگاہ میں ہے۔ بڑی خلقت آئی، خلقت کو جی بھی بول ہے، ہر دم فرید بے کول ہے، بڑی خلقت آئی۔ جنازہ مانگنے کا لگا، کس کا جنازہ تھا؟ انہوں نے مرادوں کا جنازہ تھا۔ جس کے بارے میں یہ دل کیا فیصلے کر لیتا ہے۔ تیری نظر میں وہ مرادو ہے، تجھے پتہ نہیں مرادو کی موت کیسے آئے گی۔ تیری نظر میں وہ ولی ہے، تجھے پتہ نہیں اس کی موت کیسے آئے گی۔ تیری نظر میں وہ منبر میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے مصافحہ کر کے ہاتھوں پہ منہ پھیر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی موت کیسے آئے گی۔ اور تیری نظر میں وہ بیچارہ ایک گرا پڑا سا آدمی ہے جس کو کوئی ہاتھ ہی نہ ملائے، جس کو کوئی سلامی نہ کرے، اگر وہ سلام کر لے اس کا کوئی جواب ہی نہ دے، پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ کہ میں پہلی نشست میں اس اجتماع کی دوسری نشست ہے، پہلی رات تھی، یہ دوسری ہے، یہ دوسری نشست کی یہ بات اس لیے کر رہا کہ یہ مشق ہمارے اس وقت زندگی میں بہت چلی ہے۔ ایک پل میں کسی کے لیے تبصرہ کر دینا اور ایک پل میں کسی کے لیے بات کر دینا، اور پتہ نہیں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس دل کو سدا سنبھال کے رکھیں۔ طارق، تو نے اس کا آغاز دیکھا ہے، طارق تو یہ کیا پتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لے کے بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک کیفیت ہوئی، جاگ رہے خاص طور پہ ٹیک والے، خاص طور پہ ٹیک، یہ کرسی بڑی خطرناک ہے، مجھ سمیت جس کے پیچھے ٹیک ہو نا بڑی خطرناک ہے، وہ میری کرسی ہو یا آپ کی ٹیک ہو یا بادشاہ کی کرسی ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میرے بدل میں ایک کیفیت اٹھی، بس پتہ نہیں گھر سے نکل جاؤں، میں نکل پڑا اور چل پڑا، اب دیکھی سمت کچھ چیز تھی مجھے کھینچے چلی جا رہی تھی، لے جائے چلی جا رہی تھی، کچھ چیز تھی کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں سمندر کے کنارے چلا گیا، دور دیکھا ایک حبشی ہے، جام ہے اس کے ہاتھ میں اور پیالہ ہے، اور اس میں سے بھر بھر کے کسی عورت کو پلا رہا۔ خیال آیا محبوب اور محبوبہ ہیں، دونوں عیش و نشاط میں ہیں، پلا رہے ہیں۔ میں قریب ہوا نا، کچھ منظر اور واضح ہوا، اور اس سے قریب ہوا تو دور ایک کشتی آ رہی تھی بڑی ساری، اور وہ کنارے سے پہنچنے سے پہلے ایک دم الٹ گئی اور کھرام مچ گیا، اور وہ حبشی نے سب کو چھوڑا اور بھاگا اور لوگوں کو نکالنا شروع کیا، نکالتے سب کو نکال لیا، باقی ایک بچا، اور اس وقت تک میں بہت قریب آ گیا چکا تھا، اور مجھے دور سے کہنے لگا حسن اس کو تم نکال لو۔ میں حیران ہوا کہ میرا نام یہ کیسے جانتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ولایت کے سردار بولنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خواجہ حسن فرمانے لگے میں تیراک نہیں ہوں۔ وہ بھاگ کے اس کو بھی نکال کے لے آیا اور پھر خیدن لگا خواجہ حسن
تم تیراک نہیں ہو اور تم نے کیسے گمان کر لیا کہ میں پی پلا رہا ہوں؟ حسن میری ماں ہے، ماں کی خدمت کے لیے یہاں لایا ہوں۔ حسن اس دل کو لوگوں کے لیے پاک کر کے چل، ورنہ ناپاک دل اللہ کے پاس لے جائے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہمارا ایک جوان ہے یہ ہمارے ساتھ ٹیمپل روڈ ہے، یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نواب بہاولپور کی یہ جاگیر ہے، نواب سعادت یار خان ساتھ اس کا مقبرہ ہے۔ ہمارے ایک آئے تھے ظفر علی شاری صاحب، مظہر مسعود صاحب، میں نے ان کو لے گیا تھا وہاں، یہ انہی کی ہے، یہ سامنے بہاولپور ہاؤس ہے، یہ سامنے بہاولپور روڈ ہے۔ یہ نواب سعادت یار خان اس دور کا صادق تھا، وہ ایک صادق ہوتا تھا ایک بہاول ہوتا تھا، یہ اس کی جاگیر ہے، میرا گھر، یہ تسبیح خانہ، یہ سارا۔ اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ مزن چنگی ہے، رات بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ایک درویش تھے حضرت شاہ ابو اسحاق حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، بعض روایات میں ہے کہ ان کے بعد آئے۔ یہ مزن کا نام اس وجہ سے، مزن اور حجویر یہ دو علاقے ہیں۔ حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجویر سے تشریف لائے تو ان کو حجویری، یہ مزن سے آئے تو ان کو شاہ ابو اسحاق مزن کہتے ہیں، مزن کہتے ہیں۔ جنازے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، دیکھ کے فرمانے لگے کسی جنتی کا جنازہ ہے، فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اہل کشف تھے، اہل نظر تھے۔ کچھ لوگ اٹھے جنازے میں شامل ہوئے، جب جنازے میں شامل ہوئے پتہ چلا کہ طوائف کا جنازہ ہے، حیران ہو رہا کہ درویش کی نظر جھوٹی نہیں، درویش کی نظر سچی ہے، جو میری نظر نہیں دیکھ سکتی درویش کی نظر نے وہ دیکھا ہے۔ مجھے اپنی نظر میں دھوکہ ہو سکتا ہے پر درویش کی نظر میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو رات دی تھی کہ دوربین اور خوردبین، آپ کے پاس دوربین ہے، آپ وہ دوربین سے وہ دیکھ رہے ہیں جو عام دوربین کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ خوردبین ہے، خوردبین میں وہ دیکھ رہے ہیں جو بغیر خوردبین کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک یہ خوردبین اور دوربین ہے، ایک اللہ جس کے دل کی آنکھیں کھول دے، چہرے کی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں کسی کسی کی ہیں، آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، دل کی آنکھیں کسی کسی کی ہوتی ہیں۔ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کر تو اس کے کوٹھے پہ طوائف کے تحقیق حال کے لیے گئے کہ کس عمل کی وجہ سے، تو اس کی ماں نے بتایا ایک فقیر آیا تھا سائل، اس نے خیرات دی تھی اور فقیر نے دعا بھی دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹی کبھی قبلہ رخ پیشاب نہ کیا کر، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بس اس کی کوئی نیکی نہیں تھی، ساری زندگی اسی پہ عمل کرتی رہی، قبلہ رخ نہیں بیٹھتی تھی۔ ابھی مرض الوفات میں جو موت کی مرض اس کو لگی، اس کو اسہال موشن لگے، دست لگے، بار بار حاجت کے لیے اٹھنا پڑتا تھا اور ساتھ ہی کسی برتن میں راکھ مٹی رکھ کے اس میں حاجت کرتی تھی چارپائی کے ساتھ ہی، اور خادمہ اس کو پکڑ کے اٹھاتی تھی۔ اب آخری بار جو اٹھی تو خادمہ نے اس کو قبلہ رخ بٹھا دیا، نیم غشی کی حالت میں جب اس کو احساس ہوا تو ایک دم کہنے لگی کہ قبلہ رخ بیٹھنا سنت کے خلاف ہے۔ ایک ایسا جھٹکا لگا اور وہیں مر گئی، اور کریم نے اس چھوٹے سے عمل سے اٹھا کے جنت میں یوں بھیجا کہ فرشتوں کی فوجیں جنازے میں لگا دی۔ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے، کیا فتویٰ لگا سکتا ہے؟
दिल को संभाल के रखें। मैं भी आपको अपना सबक सुना रहा हूं, सीखने वाला हूं। इस दिल को सदा संभाल के रखें। एक मोहल्ले में एक औरत रहती थी, बहुत शोर करती थी। किस चीज का? मौसीकी का। एक खास वक्त में सुबह होती थी, सुबह के बाद वो मौसीकी चला देती थी। मोहल्ले वाले तंग थे उससे, और खूब फैशन करती थे, खूब मेकअप करती थी। और सुबह के वक्त में उसको शोर होता था और मौसीकी। आखिरकार मोहल्ले वालों ने कहा इसको यहां से निकाले। एक बड़ा समझदार दाना शख्स था, बूढ़ा, उसने कहा चलो मैं इससे हाल तो पूछे, तुम क्यों करती है ऐसा? उसको रोक भी दे, कम से कम पहले रोके तो सही। जब उसको रोकने के लिए गए तो वो रो पड़ी, कहने लगे मैं मोहल्ला छोड़ दूंगी, मेरी वजह से आपको तकलीफ है, बस मेरी एक मजबूरी है, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान किसी को पता नहीं। मेरे जिस्म के ऊपर कोढ़ है, मेरा जिस्म गला हुआ है, मैं सुबह पट्टियां अपनी तब्दील करती हूँ और मेरी चीखें निकलती हैं, और अपनी चीखों को दबाने के लिए मैं जोर जोर से मौसीकी चला देती हूँ, फिर अपने जिस्म पे मेकअप थपती हूँ, मेरी ऐब न रहे। मैं बदकार नहीं हूँ, मैं बदकार नहीं हूँ, मैं नेक भी नहीं हूँ, पर मैं कहती हूँ मेरा ऐब छुपा रहे। और अल्लाह से बैठ के मैं कहती हूँ मौला ये ऐब तूने दिया है, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदी बनूंगी, अपने ऐब को किसी पे जाहिर नहीं करूंगी। अपनी पूरी जिंदगी में मैं उस दिन रक्षे के पीछे पड़ा, लिखा हुआ था अच्छा कोई गल नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, छोटी सी बात है, अच्छा कोई गल नहीं। पूरी जिंदगी में विलायत का मकाम, नेकी का मकाम, कलमा नसीब होने का मकाम, इज्जतों का मकाम, शान शौकत का मकाम, वकार का मकाम, पूरी जिंदगी में मैं भी मोहताज हूँ। अब भी अगर पाना है इस दिल की निगहबानी, इस दिल की निगहबानी, इस दिल की निगहबानी, बस ये दिल इस दिल की निगहबानी। और अगर दिल से नजर हटाई फिर जिंदगी के फैसले कुछ और हो जाते हैं, दूसरी नशिस्त है, आज की हमारी सुबह है। मैं ये मौजूद खास तौर पे आपसे अर्ज कर रहा हूँ और अपने आप से भी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये हुआ तो बहुत कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, पर देने वाला रब है। तारिक तो खुद भिखारी और मोहताज है, तारिक आपको दे ही क्या सकता है। आप मुसाफिर परदेसी है, और परदेशियों के तो फर्ज भी आधी हो जाती है, और परदेशियों के एक आह पे 3 करोड़ नेकी मिलती है अगर कोई तकलीफ हो और एक आह निकले। आप परदेसी हैं, आपकी दुआओं को तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। आप परदेशियों की वजह से मेरे बच्चे रोटी खा रहे हैं, सच्ची बात है, मैं तो कम ही हूं। अपनी औकात को जानता हूं। लोग कहते हैं तस्बीह खाने में जाते मुश्किलें टल जाती हैं, लोग कहते तस्बीह खाने में जाते परेशानियां दूर और औखी होती है, मसाइल हल होते हैं। जादू वाले आते हैं, जादू टूट जाते हैं, बंदिशों वाले आते हैं, बंदिशें टूट जाती है, उलझनों में जकड़े आते हैं, उलझनें खत्म हो जाती है, नाकामियां खत्म, परेशानियां खत्म, लोगों की नौकरियां, रिस्क, बरकतें मिल जाती है, और रब मिल जाता है, उसके हबीब का इश्क मिल जाता है, उसका प्यार, मोहब्बत, विलायत। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगियों से तौबा की। लोग कहते हैं ये मिलता है, और कहते हैं शायद तारीख की वजह से, अल्लाह की कसम कह रहा हूं मेरी वजह से, और मुखलिसीन की वजह से। कोई
किराए के लिए मुर्गियां बेच के आया, कोई किराए के लिए बकरी का बच्चा बेच के आया, कोई किराए के लिए अपनी बालियां बेच के आया। कल मेरे पास खवातीन आई, फैमिली आई, कहने लगी लंडे के स्वेटर लिए, कल लंडे के स्वेटर लिए, लंडे के कपड़े लिए, कुछ और चीजें ली, उनको धोया, साफ किया, संवारा, मोहल्ले में बेच के 2500 रुपए किराया बना आपके पास जब इस वक्त इस्तेमाल में आया। मेरे पास तो ये सब है, एक बरफ अभी मैं बैठा था, बाबा मेरे पास मिला, मुझे हाथ मिलाया, कह रहे 2 साल से आपसे मुलाकात को तरस रहा। कितने लोग मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते, आपको पता नहीं शोहरत कितनी बड़ी आजमाइश है। मेरे अल्लाह का मामला है, मैं खुश होता हूँ, अतराता हूँ कि लोग हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हैं, मुलाकात के लिए दौड़ते हैं। मुझे तो किसी एक की आह काफी है, मुझे तो किसी एक की आह काफी है। फिर अल्लाह से बैठ के माजरतें करता हूँ, मुझे तू जानता है कि मेरे दिन रात की कैफियत है, मैं सबसे मुलाकात नहीं कर सकता। मुझसे कहने लगे 15-16 किलोमीटर में कोट पिंडी दास से आगे, वहां 15-16 किलोमीटर चल के मैं 10 में आया जुमेरात के, मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। क्या ख्याल है, ये मजमे में बैठा जो आमीन कहेगा, रब की रहमत को जोश नहीं आएगा? क्या अर्श इलाही नहीं हिलेगा? इसकी बरकत से तारिक रोटी खा रहा, बाकी तारिक के पास और क्या है? मुखलिसीन की वजह से तस्बीह खाने में मखलूक के खुदा को झोलियां भर भर के मिल रहा, इन मुखलिसीन की वजह से। जो किराया कहां से इकट्ठा करे, जो अपने बच्चों को कहां समेटे, जो घर को ताले लगाए, जो अपनी जिंदगी को बस रोटी है या नहीं है, चल उठ बोले या चल यार मनाइए। ये मुखलिसीन है जिस तस्बीह खाने का 4 दांगे आलम में, वर्ल्ड में जो अल्लाह ने निजाम फैला दिया है, पैगाम फैला दिया है, उसकी बुनियाद ये तस्बीह खाना है, ये तस्बीह खाना। और तस्बीह खाने की बुनियाद ये लोग हैं। इखलास वाले मेरे आका की हदीस मुबारक का मफ़हूम है, हिदायत के चिराग होते हैं। अल्लाह इखलास वालों की वजह से बड़े बड़े फितने दूर कर देता है। ये मुखलिसीन है, ये मुखलिसीन। लेकिन मैं बच्चों को रवाना करता हूँ रोजाना स्कूल के लिए, मैंने देखा 3 औरतें हैं, एक बूढ़ा है, और वो नीचे ठंडे फर्श पे, अभी पिछले हफ्ते की गालिबन बात है, वो पड़े हुए हैं। मैं किससे मुलाकात करनी है? कह जी हकीम साहब से। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं हकीम साहब के बारे में, वो कहते हैं कि बाबा जी होंगे, पेट वेट का 4-5 बंदे आगे होंगे पीछे होंगे। एक माई कहने लगी हाँ नहीं पड़ा यही की, बाहर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, मैं कि जी आप कैसे? कह रहे जी हम फलां शहर में आए हैं हकीम साहब से मुलाकात में। कहा आज आपका टाइम लिया हुआ? कह रहे हाँ टाइम लिया हुआ है। अच्छा मैं उनके साथ ऐसे खराब बातें करना चाहिए, क्या तकलीफ है, क्यों आए हकीम के पास? ये तकलीफ है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह। मैं क्या आपके पास पैसे थे, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते, किसी। कहने लगे माई कहने लगी मुझे, कहने लगी पुत्रा वहां सारियां बेच छड़ियां, चूड़ियां बेच दी, घर की गाय थी भैंस थी वो भी बेच दी, फलां चीजें बेच दी, डॉक्टरों के थके हुए आए हैं। अब सुना है हकीम के पास दुआ भी देता है दवा भी देता है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, किराए के पैसे करके आए हैं, पर उसको बैठे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उसको उसकी नस्लों को ये दे ये दे ये दे, तो वो दुआ दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। चुप। और फिर मैंने अल्लाह से जाके ना
मसल्ला बिछा के मुझे कहा मौला ये कहते हैं तारिक अच्छा है फिर कर दे। खुद तो कहते हैं कि क़यामत के दिन नहीं कब्र में बाज बंदे जाते हैं मौत के वक्त और मेरा अल्लाह कहते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह पाक के सामने हदीस है मैं अर्ज कर रहा हूँ बंदे जाएंगे बंदे मेरे पास क्या है कुछ भी नहीं लेकिन कुछ लोग तुझे अच्छा कहते थे जहाँ मैंने लोगों के अच्छा कहने से तुझे यानी दूसरे नंबर में दूसरे लफ्जों में यह है कि तू 2 नंबर था पर लोग तुझे 1 नंबर कहते थे मैंने लोगों की बात में जा तुझे 1 नंबरों में शामिल कर दी। मैंने अल्लाह से कहा मौला मेरी भाई कसम पुरसी की हालत में बेचारी नीचे लेटी हुई और ये कह रही है कि तारिक अच्छा है इस तरह पर अल्लाह ऐसा कर दे तेरे लिए कौन से दे रहा। मैंने साथी से कहा इनको ले जाओ बिठाओ नाश्ता कराओ। ये मुखलिसीन है जिनकी वजह से तस्बीह खाने का निजाम चंद ही सालों में अल्लाह ने आग की तरफ फैला दिया आग की तरफ। मैं तो गुमान ही नहीं कर सकता था जेल रोड के मेन पे जहाँ 1 फुट 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का हो तो गुमान नहीं कर सकता था ये 4 कनाल की बिल्डिंग बनी बनाई मेरा अल्लाह मुझे देगा। ये पैसों से मिलती है किसने कहा है सोना बनाने से मिलती है हीरा बनाने से मिलती है लोगों को ठगने से मिलती है। दीवाने ये तेरी कमजोर बीमार सोचे हैं। कई रातें ऐसी गुजरी मुझे कि गली के अंदर इस दीवार के साथ आके मैंने मुसल्ला लिया रात की सर्दी में और गर्मियों में और मौला से कहा मौला तूने बंदे ज्यादा भेज दिए अपने मेहमान ज्यादा भेज दिए मेरे पास जगह नहीं। मैं कहां से ले आऊं तूने मखलूक का हुजूम कर दिया लोगों के पास जगह है बंदे नहीं है मेरे पास बंदे की जगह नहीं है मौला मुझे अपने गैब के खजाने से दे। तो कई रातें यहाँ आके नफल पड़े हैं इस गली के कोने में दीवार के साथ जाए नमाज अपनी वुजू करके अल्लाह से मांगा। मैंने तो इसके लिए रोजे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ दौलतों से नहीं अल्लाह के मेहमान है कमाल है। मुखलिसीन आते हैं कोई बेचारे कोई खाने का वक्त उनका बेहतरीन सुबह चाय पीते थे सुबह उठ के आला नाश्ता करते थे लेकिन मेरा मिजाज मक्खन खाने का है मेरा मिजाज लस्सी पीने का है मेरा मिजाज दही खाने का है मेरा मिजाज अंडा खाने का है मेरा मिजाज पराठा खाने का है मेरा मिजाज चने खाने का है और लंगर में वो मिजाज का खाना ना मिला इस पे सब्र किया और कहा मौला तेरा शुक्र है। मिजाज का पीना मिराज का सोना ना मिला इस नागवारी पे सब्र किया मौला तेरा शुक्र है। कोई हर्ज नहीं मौला सारी उम्र मिजाज का खाता मिजाज का सोता रहा अगर 2 दिन मिजाज का खाया सोया ना मिला पर तू मिल गया तो सस्ता सौदा और महंगा कहाँ है। मिजाज का सोया न मिला मिजाज का खाया न मिला मिजाज का पहना न मिला मिजाज का इस्तकबाल न मिला तो पर तू मिल गया मौला तो सस्ता सौदा महंगा तो है ही नहीं। फिर तेरा शुक्र है तू मुझे यहाँ ले आया। तस्बीह खाना तो दिल की दुनिया जिनकी बसी है उनकी वजह से चल रहा। लोग तस्बीह खाने के बचे हुए टुकड़े उठा के ले जाते हैं यकीन वाले और कहते हैं जिस बीमारी के लिए खाते हैं ठीक हो जाते हैं वो अल्लाह कर देता है। बेशुमार लोग हैं आके यहाँ पड़े रहते हैं का सुकून मिलता है। बेशुमार बड़े बड़े अफसर 40-40 लाख की मोटर बाहर खड़ी होती है लैट्रीन साफ कर रहे होते हैं कहते हैं दिल की दुनिया भी मिलती है और हमारे मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। दिल वाले कहाँ से ढूंढ के लाएंगे पैसों से ये पैसों से मिलते हैं। ये दिल वाले इखलास वाले खुलूस वाले दर्द वाले तारिक जितने पैसे लगाए नहीं मिल सकते तारिक को अल्लाह ने दिए हैं और अपने नाम की बरकत से दिए हैं। तारिक की निस्बत कुछ नहीं है जैसे कोई औतरा बंदा हो और उसके साथ जो है किसी बड़ी पार्टी की मोहर लगा दी जाए तो लोग उस पर मोहरें लगाते हैं और वो यूं निकला जाता है। हमारी हाल तो वही है कि अल्लाह वालों के साथ अल्लाह के साथ उसके हबीब के साथ निस्बतें हैं और लोग कहते हैं कि शायद ये भी अच्छा है उसको तो अपनी हैसियत की खबर है।
तो बाजू का सोचता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, लोग करोड़ों कलमा पढ़ रहे, करोड़ों जिक्र कर रहे, उनकी जिंदगी में इनकलाब है, इनकलाब है। एक मशहूर अदाकारा मेरे पास अपने शोहर के साथ आई बैठी थी, शिशावर, तो मुझसे कहने लगी आप मुझे जानते हैं? नहीं, मेरा नाम ये है, आपने सुना? मैं कहा हाँ सुना हुआ है। और रो पड़ी, कहने लगी ये चादर आपने मुझे पहनाई है, मैं नेट पे इतना अरसा आपके दर्द सुनती रही, किसी नाचने वाली दुनिया में से किसी एक ने मुझे दिया था। कहने लगे ये सुनते ये चादर मेरे पास है, वो जिंदगी छोड़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी बस, और कुछ मुलाकात नहीं है, और आपसे बैत होने के लिए आई थी। ये मेरा शौहर है, इसको ही बैत कर ले, और आपकी वजह से ये चादर, जिंदगी, जज्बे दिन रात बदल गए। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। ये मुखलिसी ये कहां से लाएंगे? पैसों से। ये दिल की दुनिया जिनकी बसी हुई, उनके दिल की दुनिया की वजह से यहाँ खोटे भी आके खड़े हो जाते हैं मुझ जैसे, उसकी वजह वो खुलूस है, वो इखलास है, वो खुलूस है, वो इखलास है। और पूरे आलम में इस वक्त निजाम इस खुलूस और इखलास का चल रहा। 196 मुल्कों में अबकरी का मैसेज, मुझ फकीर का मैसेज अल्लाह ने 196 मुल्कों में पहुंचा दिया। 196 मुल्क, कहां से कहां रब ने निजाम को फैला दिया, कहां से कहां रब ने तरतीबों को बढ़ा दिया। ये हमारे बस में तो नहीं है। इंसान की कुव्वतों और ताकतों का इसका कोई कमाल नहीं है। दो दिन हम यहाँ हैं, आज का पहला दिन शुरू है, 2 दिन है, एक रात गुजार चुके हैं, 2 रातें बाकी हैं। इन 2 रातों में अल्लाह से फैसले क्या करवाने हैं? बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, जरा आप गौर से बैठिएगा और तवज्जो से बैठिएगा। इंशाअल्लाह फिर अगली निशस्त में अगली बातें करेंगे। मैंने आप हज़रात को कुछ वज़ाइफ भी देने हैं, कुछ अमाल भी देने हैं, कुछ तोहफे भी देने हैं, कुछ पैकेज भी देने हैं, अभी भी दिए हैं। हमने यहाँ किस अंदाज से रहना है, हमारे गम की कैफियत क्या हो। एक दरवेश से बातें कर रहे थे, जिसने कहा जी लोगों को सुरों से बातें करो, लोग सुरों से बातों को बड़ा पसंद करते हैं और बहुत झूमते हैं। बड़ा अजीब जवाब दिया, जिसके घर के अंदर मैयतें पड़ी हों और मैयतें सारा घर मर जाए और वो मैयतों पे सुरों से रोएगा या दर्द से रोएगा? मेरे हबीब की सुन्नतों के जनाजे पड़े हुए हैं, फर्जों के जनाजे पड़े हैं, मैं शुरू से बात करूंगा या दर्द से बात करूंगा? एक बात आपको इल्म होगी कि सारे आने वाले पास नहीं होते, सारे आने वाले फर्स्ट नहीं आते, और बच्चे में हर ईंट अव्वल नहीं होती। हमने अव्वल होके जाना है। एक जवान था फैजान, माँ से कहता था अम्मा दुआ करें कि अल्लाह मुझे दीन में अव्वल कर दे, मदीने वाले कमली वाले की गुलामी और इश्क में अव्वल कर दे, फर्स्ट आ जाऊं। तो माँ कहती थी बेटा इसमें भी फर्स्ट आते हैं? कि हाँ माँ इसमें भी फर्स्ट आते हैं। चलते चलाते जिंदगी गुजरी, कहीं दूर मौत का वक्त जब करीब आया तो कहने लगे अम्मा को जाके कह देना कि तेरा बेटा फर्स्ट आ गया है, और अम्मा को कहना अम्मा जिनके बेटे फर्स्ट आते हैं वो माएँ खुश होती हैं, रोती नहीं है, वो मुबारक अलबात लेती भी है, देती भी है। अम्मा को कह देना अम्मा बड़ी दूर
अल्लाह की मोहब्बत में उठे कदम मुझे ले गए और वहां अब मौत आ गई है, तेरा जवान बेटा मर रहा है और कब्र भी उसकी यहाँ बनेगी। अम्मा से कहना, अम्मा मैं फर्स्ट आ गया हूँ। और जिनकी बेटे फर्स्ट आते हैं उनकी माएं रोया नहीं करती। और माँ के पास जब खत पहुंचा और ऐसी तफसील से वो सारी बातें लिखी हुई पहुंची, माँ ने सीने से लगाया, आंसू उमड़ रहे हैं, सीना उबल रहा है, पर मुंह से शिकवा नहीं। और जो आके कहता है अफसोस है, कहा न करो अफसोस कि मेरा बेटा अल्लाह की मोहब्बत में फर्स्ट आ गया है। खुशकिस्मत है वो जो अल्लाह की मोहब्बत में फर्स्ट आए। फर्स्ट आने के लिए जरूरी नहीं कि मरने से पहले भी फर्स्ट आया करते हैं। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ अपने औकात को कीमती बनाना, अपने लम्हात को कीमती बनाना। मोबाइल तो उसकी गर्दन मरोड़ के रख दें, उसको बंद कर दें। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को अजीरन कर दिया, इस मोबाइल ने हमारे अखलाक को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसको बंद कर दें। अशद मजबूरी किसी वक्त कॉल करनी, खोला फिर बंद कर दिया। मोबाइल के बगैर जो 2 दिन यहाँ गुजारेगा, आज का दिन और कल का दिन, परसों इंशाल्लाह दुआ, जो 2 दिन यहाँ मोबाइल के दौरान गुजारेगा, उसकी जिंदगी का अंदाज, उसको पाने का अंदाज, उसकी झोली भरने का अंदाज और उसको अल्लाह की बारगाह से मिलने का अंदाज बड़ा अनोखा होगा, बहुत अनोखा होगा। अपने सामान की खुद हिफाजत करें, जेबों की खुद हिफाजत करें, चीजों की, अगर कीमती चीजें लाए हैं दफ्तर में जमा करें, नाम लिखवा दें। यहाँ कोई चोर नहीं है, लेकिन हमारी गफलत से कोई गुनहगार न हो जाए। अपने सामान और चीजों की, अपने जूते अपने ही इस्तेमाल करें। और खवातीन को हमने शॉपर दिए हैं, वो उसी में ही डालें, लाएं शॉपर में डाल के रख दें। कोई फिरका बनाना, सियासी गुफ्तगू न हो। हमारे पास यहाँ रमजान में शिया आए, उन्होंने अपने टाइम का इफ्तार किया, हमने उन्हें उनके मुताबिक उनको इफ्तारी दी। उन्होंने कहा जी हमारा इफ्तार जरा देर से होता है। हमने कहा ठीक है। फकीर का कशकोल है, फकीर के कशकोल में सारे फकीर के होते हैं, मुझ जैसे छोटे भी और खरे भी वो फकीर के होते हैं। धोबी का घाट है, पाक भी धोबी धोता है, नापाक भी धोबी धोता है। यहाँ हर मसलक, हर मजहब आता है और अपने बिल्कुल खुले जहन के साथ आता है कि अपना घर समझ के आता है। कोई मजहबी, कोई फिरका वाराना, कोई सियासी गुफ्तगू, इस 2 दिन के लिए तो अपनी जुबानों में हम ताले लगाते हैं, बिल्कुल ताले। अगर कोई बात करे तो प्यार मोहब्बत से उसकी बात का रुख बदल दें, प्यार मोहब्बत से, हिकमत बसीरत से। अपने औकात को यहाँ कुरान पाक की तिलावत के लिए, जो फारिग औकात हो, कुछ तिलावत हो कुरान पाक की, और कुरान से बातें किया करें और कुरान से कहा करें, कुरान अल्लाह के यहाँ मेरी सिफारिश करना, मेरी शिकायत ना करना। और अल्लाह को जाके कहना, मौला मुझे अपना कुर्ब, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दे। कुरान से प्यार, कुरान के साथ मोहब्बत। और तस्बीहात करें, तस्बीहात और नफिल पढ़े। अगर अल्लाह मौका दे सलात और तस्बीह पढ़े, अल्लाह मौका दे नफिल पढ़े, लंबा क़याम तन्हाई में या एक तरफ होके लंबा सजदा मांगना। ये लेकिन ये उस वक्त जब इज्तिमाई अमल ना हो, इंफिरादी वक्त हो, जिस वक्त दर्स का वक्त हो, दरूद का वक्त हो, गुठलियां पढ़ने का वक्त हो, उस वक्त अपने सारे काम छोड़ दें। आए थे इस काम के लिए, लग गए किसी और काम में, तो आने का फायदा क्या हुआ। अनारकली, मीनार पाकिस्तान और शाही किला और बाहर का निकलना और शॉपिंग ज़हन से निकाल दें, तबीयतों से खुरच दें। तो अपने आप को तस्बीहाने में कैद कर लें, फिर देखें मिलता क्या है। मैं तो लाखों लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, पूरा वर्ल्ड, ये इस वक्त मेरी आवाज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जा रही, लाइव जा रही, नेट के जरिए पूरा वर्ल्ड। मैंने पूरे वर्ल्ड की आपको कैफियतें बताऊं, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि पूरी दुनिया को क्या मिलता है, पर देता अल्लाह है। तारिक भिखारी कुछ नहीं दे सकता, पर मिलता उसको है जो उसूलों के साथ, आदाब के साथ, सही सच्ची कैफियतों के साथ चलता है, उसको मिलता है, उसको मिलता है।
अपने बिस्तर बिछाए तो फौरन समेट के रखते हैं ताकि हमारे बिस्तर से तकलीफ ना पहुंचे। कोई कपड़ा उधर है, कोई कपड़ा उधर है, कोई जूती उधर है ना, और जगह जगह थूके नहीं। और बैतुल खला में जाए तो 2 लोटे पानी के बहा के आए कि हमारे बाद आने वाले को तकलीफ न पहुंचे। हमने मुस्तकिल बैतुल खला में औरतों की तरफ भी एग्जॉस्ट चलाए हुए हैं, औरतों की तरफ भी एग्जॉस्ट मैंने अर्ज किया कि सारे चलाएं ताकि आने वाले को तकलीफ ना हो। मर्दों की तरफ भी 24 घंटे एग्जॉस्ट चल रहे हैं। सफाई सुथराई का हम ख्याल रखें। चटाइयों के नीचे, कॉर्पेट्स के नीचे कोई टाफी का, कोई नसवार, कोई चीज ऐसी न हो, ख्याल रखें। अपने बिस्तर, अपने बैग समेट के रखें। अपने ही जूते इस्तेमाल करें और जूते वापस रैक्स में संभाल के रखें। ये छोटे से आदाब हैं। और खाने में एतराज न हो, कैसा खाना पका है, ओहो, कहा कि तेरी दाल कच्ची रह जाए पर तेरी सूरत फातिहा पक्की हो जाए, तेरी रोटी कच्ची रह जाए पर तेरी नमाज पक्की हो जाए, वो कोई हर्ज नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि आप सारे शहजादे हैं। हर बंदा अपने घर का शहजादा होता है। घर वालों को पता होता है कि इसने खाना किस वक्त, चाय किस वक्त, उठना किस वक्त, बैठना। आप सारे शहजादे हैं, सारे शहजादे हैं। मैं आपका वो एहतराम न कर सकूं, मैंने रात हाथ बांध के आपसे पहले से माफी मांग ली कि मेरी जात से या मेरी खिदमत वाले किसी के आपको कोई नागवारी पहुंचे, कोई धक्का, कोई ठोकर, कोई चीज पहुंचे तो मैं पहले से आपसे माजरत कर रहा हूं कि कोई नागवारी ऐसी हो, मैं पहले से आपसे दरखास्त कर रहा हूं। नागवारियों को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते चले जाना। जिन लोगों के अज़्म बड़े होते हैं, जिनके मिशन बड़े होते हैं, जिनके मकासद बड़े होते हैं, उनके लिए नागवारियां बर्दाश्त करना कोई मसला नहीं। वो सियासी आदमी थे, वो गाय भैंस जो है उन्होंने बदवा ली थी। जब वोट लेने गए उन्होंने पजारों के साथ कट्टा भी बांध दिया। उन्होंने कहा जी ये रोता इसको भी साथ लेते जाएं। ये इतनी बड़ी तौहीन है और उस बंदे ने वोटों की खातिर ये तौहीन बर्दाश्त की। हंस के उसने बात टाल दी। वोटों की खातिर तौहीन बर्दाश्त, अल्लाह की खातिर थोड़ी सी नागवारी पे इतने बड़े मकसद से दूर हो जाए, इतने बड़े मकसद से दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो इस्तकबाल है, जहां कीमती बिछौने, कॉर्पेट और पानी और बैतुल खला साफ सुथरे और खाना अल्लाह की नेमतें हैं कि आपकी बरकत से मिली हैं। आप मेहमान हैं, आप मुसाफिर हैं, आप परदेसी हैं। अल्लाह की बारगाह में आपका बहुत मकाम भी है, अजमत भी है, दर्जा भी है। इन चीजों का ख्याल करते हुए, इन चीजों को नजर रखते हुए चलेंगे, अल्लाह दुनिया आखिरत की इज्जतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाएगा। इंशाल्लाह हम नशिस्त लगाएंगे सवाल और जवाब की, जिसमें आपके सवाल होंगे मैं आपके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। हम सवाल और जवाब की नशिस्त कब है मौलाना? 2:45 बजे। आज 2:45 बजे इंशाल्लाह जुमा होगा, ठीक 1 बजे। जुमे से पहले भी थोड़ा सा 10 बजे के करीब जो है आप हजरात तैयार हो के फौरन तशरीफ ले आए। यहाँ तालीम होगी और जुमे का 1 बजे जुमा होगा और 2:45 बजे फिर मैं हाजिर होऊंगा और आप हजरात से कुछ बातें करनी। मुझे रोज उसके गम में कहीं सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, कुछ आपके दिल की बातें, कुछ मेरे दिल की बातें, कुछ आपके सवाल, कुछ मेरी दरखास्तें। इंशाल्लाह हम मिलजुल के ठीक 2:45 बजे नशिस्त लगेगी और उसके बाद एक अनोखा अमल होगा। किस चीज का? सूरतुल काफिरून का। आज दरूद शरीफ होगा, कल सूरतुल काफिरून होगा। आज जुमा है, जुमे की सादत दरूद पाक के साथ है, दरूद पाक होगा। और जुमे के बाद जो दरूद पाक है, ये बात ज़हन में रखिएगा, पहले से अर्ज कर दूं कहीं मुझे भूल न जाए। जो जुमे के दिन दरूद पाक का एहतमाम करे, कुतुबुद्दीन ऐबक अनारकली में उनका मकबरा है। ऐबक रोड है अनारकली में, धनी राम रोड के साथ ऐबक मीनार है, कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार। तो किसी ने बादस विशाल कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा
کیا بنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، کیا بنا بادشاہ تھا، کیا بنا؟ جاگو میں ایک بات بتاؤں اللہ والو، کیا بنا؟ تو ایبک نے عجیب بات بتائی، بڑی عرصے کے بعد اچانک یاد آئی، کہنے لگا ایک دفعہ دلی میں ایک درویش کے ہاں گیا تھا، جمعے کا دن تھا، فقراء، غرباء، مساکین، امراء، مسافر، ایک مجمع تھا جو درود پاک پڑھ رہا تھا، اور میں بادشاہ تھا، میں بھی سمٹتا سمارتا شاہی لباس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چند گھٹلیاں پڑی تھی، ان پہ جو رحمت اللہ کی سیلاب کی طرح بارش کی طرح برس رہی تھی، اس درود پاک کے نور کی وجہ سے اس میں سے کچھ حصہ مجھے ملا تو میری بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، درود ایک عبادت ہے، درود ایک عزت اور وقار کا ایک نظام ہے۔ کہا میں نے بس اسی کی وجہ سے بس میری بخشش ہو گئی، وہ جو نشست لگی ہوئی تھی میں تھوڑا سا شامل ہو گیا تھا، اس میں سے مجھے جو حصہ ملا وہ حصہ یہ ملا کہ رب نے مجھے قرب دے دیا۔ درود پاک پڑھیں گے تو عصر کے بعد ذکر خاص ہوگا، جو خاص طور پہ عصر کے بعد کی نشست ہے وہ جادو کے لیے، جنات کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، اللہ کی ذات کا قرب پانے کے لیے، اور مشکل سے مشکل کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو جو زمین والے کہتے ہو ناممکن ہے، آسمان والوں سے ہم نے منوانا مشکل ہو، کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جو ہے اٹکا ہوا ہو تو ذکر خاص ہوگا ختم خواجگان ہماری عصر کی نماز کے بعد، ذکر خاص ہوگا، اس میں بھرپور شرکت کریں اور پورے ادب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، بس یہ آج ہی ہوگا اور کل ہی ہوگا، 2 دن تو سارے ہیں، پورے ادب کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری لجاہ قلبی کے ساتھ، بغیر کسی ٹیک کے اور پوری توجہ کے ساتھ اس میں بیٹھے۔ چھوٹا دن ہے، چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں، بڑا دن ہوتا ہے تو نشستیں بڑی ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں، پر ان میں جو جتنی توجہ، یقین، ادب اور سچے جذبے کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ اپنی بارگاہ سے اس کو ایسی جھولیاں بھرے گا کہ وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ تو یہ عصر کے بعد کی نشست، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، زندگی میں جو دل کی مرادیں لے کے آئے ہیں، جو دل کے اندر کے درد لے کے آئے ہیں، جو دل کے اندر کے غم لے کے آئے ہیں، آج بھی کل بھی عصر کی نماز کے بعد ایک خاص عمل ہوگا ذکر خاص کا، اس میں بہت اہتمام سے پہلے سے تیار ہوں، یہ نہ ہو کہ بندہ بھاگ رہا، وضو کر رہا، استنجا کر رہا، نہیں، یہاں ہم پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے تیار ہوں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد پھر میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ کی بھی سنوں گا۔ اس طرح آج کا دن ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا گزرے گا؟ مل بیٹھیں گے دیوانے، اچھا گزرے گا، اور ایسا گزرے گا کہ انشاءاللہ اللہ قبولیت، محبوبیت، مقبولیت اور برکت کے دروازے کھولے گا، اور مجھے ایک ذات، اس کی ذات سے امید ہے، تسبیح خانہ ایک فیض عام ہے اور فیض عوام ہے، اور یہاں سے لاکھوں کروڑوں لے کے جا رہے ہیں، تو میرا ایک من کہتا ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی دے گا، اللہ آپ کو بھی دے گا، اور انشاءاللہ اگر میری ان باتوں پہ آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں، بہنیں بھی، آپ بھی، خواتین بھی میری بات سن رہی، آپ بھی اگر توجہ کر لیں اور پورے ادب کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ پورا کھانا کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جتنا کھائیں، چائے کے عادی نہیں ہے نا تو یہاں عادی بن کے نہ جانا، اگر عادی نہیں ہے چائے کے تو یہاں بن کے نہ جانا، چائے کے عادی بالکل نہ پیئے گا، اگر آپ چائے کے عادی ہیں تو ضرور پی لیجئے۔ کھانا میں زیادہ وقت نہیں ہے، جتنا پلیٹ میں مل کے بیٹھیں گے اتنی برکتیں زیادہ، جتنا قریب بیٹھیں گے اتنی برکتیں زیادہ، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد دسترخوان چھوڑ دیں تاکہ اوروں کو موقع ملے، خدمت والے دسترخوان سمیٹے، جتنا ہی فوراً کھائیں، جی بھر کے کھائیں، جو طبیعت میں آئے کھائیں اور ضرور کھائیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد دسترخوان چھوڑ دیں۔ بس انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال کرتے کرتے چلیں گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ کس کا ذکر کریں گے؟ کس کا ذکر کریں گے؟ اور دھیان کس کا؟ اللہ کا ذکر ہوگا،
اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مراقبہ ہوگا. اور مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں تلاش یار کو. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. مولا ادب آداب کا پتہ نہیں ہے، بس ایسی لگا ہوا ہوں. سنو سنو، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. پہلے صرف سر ایسے ہلانا آئے گا اور دل کہے گا کیا ہوتا ہے. اس دل کو کہے دل کرتا رہے. ایک وقت آئے گا اللہ کو تیری ادا پسند آئے گی، اللہ پھر غیب سے خود عطا کر دے گا. ہاں ادائیں تو بنا، ادائیں تو بنا. اور بتاؤں ایسا کریم ہے کہ روپ تو روپ بہروپ کو بھی کہتے. اچھا کوئی مچی والا بہروپ، بہروپ. حالانکہ دنیا میں بہروپ نہیں چلتا، بہروپ نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے بہروپ. بتاؤں اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے میرے بندے رونا نہیں آتا، اچھا رونے والی شکل بنا لے تب بھی قبول کر لوں گا. وہ بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے. تو آپ بیٹھ کے ذکر کریں گے، اور ذکر کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جس کو درد لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس کو غم لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر کی کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہ زمین سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. جس کو درد لگا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کون کیسے کر رہا. وہ تو اپنی من کی دنیا میں ڈوب کے اس کریم سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کے نام کی ضربیں لگاتا ہے، اس کے نام کی کیفیت اور وجدان اس کے دل میں ہوتا ہے. جتنا غم کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ اس کا ورد، اس کا نام لیں گے، وہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اور انشاءاللہ ذکر کے بعد پھر مراقبہ ہوگا تھوڑی دیر کا. یہاں تھوڑی دیر کا ہوگا، اپنے گھروں میں تنہائی میں کچھ کو روز کیا کرے، تھوڑا زیادہ کیا کرے. اور مراقبے کی کیفیت کیا ہے وہ مختصر سے بتا دوں کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. بس اس کیفیت کے ساتھ ڈوب جانا. ایک وقت آئے گا ڈوبتے ڈوبتے میرے ایسے ڈوبیں گے کہ گھنٹوں ڈوبیں گے، اور گھنٹوں ان کیفیتوں میں چلے جائیں گے. مجھے عربی فاضل ہائی اسکول کے مولانا عبداللہ صاحب اللہ جنت عطا فرمائے، انہوں نے عجیب بات کہی کہ جامع مسجد کے مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے خط کھولے ان کی زندگی پہ کچھ لکھنا چاہا، جب خط کھولے تو اپنے مرشد کو لکھا کہ مرشد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کو خط لکھا، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ واپس جواب دے دیتے تھے. لکھا کہ حضرت آج نفی اسبات 1.25 لاکھ دفعہ، نفی اسبات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ، درود شریف 1.25 لاکھ دفعہ، اور قرآن کے اتنے پارے اور اتنی نفلیں اور اتنی، اور ساتھ سکول میں عربی ٹیچر بھی تھے، بہت سارے بچے بھی تھے، مسجد کی امامت خطابت بھی تھی، روزی کا دھندا بھی تھا، اور یہ اعمال بھی تھے. بولو کوئی گمان کر سکتا ہے؟ آپ کو دیوانہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. جب دل کی دنیا میں ڈوب جائیں گے، اللہ لمحوں میں، اللہ اوقات میں، اللہ ذکر میں برکت کے دروازے کھولے گا. پھر یہ برکت ایسی ہوگی دوسروں کو یقین تو نہیں آئے گا، پھر اللہ کر کے دکھا دے گا، اللہ کر کے دکھا دے گا. دوسروں کو یقین تو نہیں آئے گا پر اللہ کر کے دکھا دے گا. یہ کبھی مشقیں ہیں. بچے بناتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے گھروں دے، اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں. ارے گھر بنا دے، ایک وقت آئے گا اللہ ایسا تیرے دل کے اندر اپنا گھر بنا لے گا. پھر تیرا دل ہوگا اور اللہ کا مقام ہوگا، اور تیرا دل ہوگا اور اللہ کا قیام ہوگا. پھر تیرا دل ہوگا اور اللہ کی ذات کا تصور ہوگا، اور پھر تیرا دل ہوگا اللہ کی ذات کا گمان ہوگا. پھر تیرا دل ہوگا اللہ کی ذات کی توجہ ہوگی، اور تیرا دل ہوگا اور رب کے نام پہ فنائیت ہوگی. فنا فی اللہ بقا باللہ ہوگا. یہ دل لے کے چلنا ہے. پھر ذکر شروع کریں جذبے کے ساتھ، وجدان کے ساتھ. ہمارا سلسلہ قادری ہے، قادری سلسلے کا ذکر اونچی آواز میں اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ اور اندر کے خلوص کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ.
أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إلا الله 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 لا إلا الله 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 Allahu
رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں اور سوچوں کی دنیا بدل دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، اخلاص اور اخلاق بہتر عطا فرما، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، اس امت کے لیے برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، سدا بن مانگے عطا فرما، در در کا بھکاری نہ بنا مولا، بس اپنے در کا بھکاری بنا، سدا عطا فرما، دنیا بھی عطا اور آخرت بھی عطا فرما، خیروں کو متوجہ فرما، رحمتوں کو متوجہ فرما، جو عطا فرما تو اپنے غیب سے برکت والا عطا فرما، ان سب کی آمین قبول فرما، ان پردیسیوں مسافروں کی آمین مولا قبول فرما، قبولیت کی مہر لگا، اور ان کو اے اللہ دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، رزق بھی دے، عزت بھی دے، راحت بھی دے، رحمت بھی دے، اللہ ان کی اولادوں میں برکت دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، قرض داروں کے قرضوں کی خلاصی فرما، بیماروں کو پریشانوں کو شفا دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، تسبیح خانے کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، اللہ تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ بنا، بس اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرماتا جا، رزق حلال طیب طاہر عطا فرما، اے اللہ ہر فتنے سے بچا، ہر حادثے سے بچا، عافیت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔